رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین اسلام کی تکمیل کر دی گئی تھی، اور اس کا اعلان اللہ رب العزت اس انداز میں کرتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا ہے۔ پھر یہ دین کی تکمیل کرنے کے بعد اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو آپ کے رب کی جانب سے تعلیمات دی گئی ہیں، جو دین آپ تک پہنچا دیا گیا ہے، اس دین کو لیے آگے پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے اس دین کی تبلیغ کیجیے، اور پیغام الہی آگے لوگوں تک پہنچائیے، اسے آگے منتقل کیجیے۔ اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت، کوشش اور جدوجہد کی، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سر توڑ کوششیں کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین آگے امت تک پہنچایا، اور صحابہ نے اس بات کی گواہی دی۔ صحیح مسلم میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے جب پوچھتے ہیں تو اس انداز میں جواب ملتا ہے، صحابہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، نعم قد بلغت وادیت ونصحت، یقیناً آپ نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، آپ نے دین اسلام کو ہم تک پہنچاتے ہوئے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس امانت کو ہم تک سونپ دیا گیا ہے، اور آپ نے نصیحت فرما دی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے لیے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ وہ دین جس کی تکمیل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ کی حیات طیبہ میں ہوئی، وہ دین کہ جس کی گواہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی، وہ دین کہ جس کی تبلیغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تتذکرون۔ اہل کائنات، اس دین کی پیروی کیجیے جو دین آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے، اس دین کی پیروی کیجیے جو دین آسمانوں سے آیا، جس دین کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا دین آیا تھا؟ وہ دین جو آسمانوں سے نازل ہوا، وہ دین وہ کتاب اللہ کی صورت میں ہے، وہ دین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کے فرامین کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس دین کی پیروی کریں گے تو کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اس دین کو چھوڑ کر اس دین سے ہٹ کر کہیں اور جانے کی کوشش کی، اپنی منشا، اپنی خود ساختہ عبادات کو دین بنانے کی کوشش کی، تو پھر یاد رکھنا اس دین کو جو ہمارا خود ساختہ ہوگا، جو ہماری منشا اور مرضی کے مطابق ہوا، اس کی حیثیت اور ردی کی ٹوکری جیسی ہوگی۔ تو عبادات جتنی بھی تھیں وہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کر دی تھیں۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات تھے، جتنی بھی تعلیمات تھیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں، آپ کی حیات طیبہ میں ان کا نزول ہو چکا تھا۔ تو ہمارا خود ساختہ عمل بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، یاد رکھیے کہ اگر اس پر شریعت اسلامیہ کی مہر موجود نہیں، شریعت اسلامیہ کی تصدیق نہیں، تو اس عمل کی حیثیت و ردی کی ٹوکری جیسی ہوگی۔ آپ یوں سمجھیے، سالگرہ منانا کیا ہے؟ کیا اس کو آپ عبادت سمجھیں گے؟ برتھ ڈے ہم مناتے ہیں، کیا برتھ ڈے کو عبادت تصور کیا جاتا ہے؟ اسے عبادت سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، یہ ایک عیسائیوں کی رسم ہے، ایک رواج ہے، عبادت نہیں۔ میلاد النبی ہے، یہ وہی چیز ہے۔ اردو میں سالگرہ کا لفظ ہے، انگلش میں برتھ ڈے کا لفظ ہے، اور جب عربی میں دیکھیں تو میلاد کا مطلب ہے میلاد النبی، نبی کی سالگرہ، نبی کی برتھ ڈے۔
تو یہ اسلام میں تو اس کا تصور ہی نہیں کہ ہم سالانہ طور پر برتھ ڈے منائیں، یا عبادت ثواب کی نظریے تھے، ثواب کی نظریے اور ثواب کی سوچ لیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ وہ چیز جو شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں، یہ اس دین کا حصہ ہی نہیں جو دین آسمانوں سے آیا تھا، یہ اس دین کا حصہ ہی نہیں کہ جس دین کی تکمیل محمد کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ہوئی، یہ اس دین کا حصہ ہی نہیں کہ جس دین کی گواہی آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی کہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو آج کے اس دور میں ایک شخص آتا ہے اور اس کو ایجاد کرتا ہے، ایجاد کرنے والا 6 صدی ہجری کے اندر ہے، یہ شاہ اربل ہے۔ تو کیا ان کی ایجاد کردہ اس خود ساختہ عمل کو ہم دین کا حصہ تصور کر لیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے، عبادت وہی ہے، نیکی وہی ہے جو ہمیں آسمانوں سے نازل ہوتی ہوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر آتی ہیں، جو آپ پر نازل ہوئی شریعت کی صورت میں، دین اسلام کی تعلیمات کی صورت میں، اور جن تعلیمات کی گواہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی۔ آج ہمارے ان خود ساختہ اعمال کو، ان خرافات کو دین کا حصہ کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیے، قرآن اٹھائیے، پڑھ لیجئے، مطالعہ کیجئے، اسلام کی تمام تر تعلیمات کو دیکھیے۔ کیا دین اسلام میں سالگرہ منانے کا کوئی تصور ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ضرور مناتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دور نبوت میں، نبوت ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں 23 مرتبہ یہ دن آیا۔ آپ نے نہ خود منایا، نہ اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 2 مرتبہ آتا ہے، نہ آپ نے خود منایا نہ صحابہ کو حکم دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آتا ہے، نہ خود منایا نہ صحابہ کو حکم دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ دن آتا ہے، نہ خود منایا نہ صحابہ کو حکم دیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ دن 5 مرتبہ آتا ہے، نہ خود منایا نہ صحابہ کو حکم دیا۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن آتا ہے، نہ خود منایا نہ صحابہ کو حکم دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن آتا ہے، نہ خود منایا نہ صحابہ کو منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے ائمہ دین کے دور کو دیکھ لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں 47 مرتبہ یہ دن آتا ہے، نہ خود مناتے ہیں نہ کسی کو حکم دیتے ہیں۔ امام مالک کے دور میں 68 مرتبہ یہ دن آتا ہے، نہ خود مناتے ہیں نہ کسی کو حکم دیتے ہیں۔ امام شافعی کے دور میں 55 مرتبہ یہ دن آتا ہے، نہ خود مناتے ہیں نہ صحابہ کو حکم دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 38 مرتبہ یہ دن آتا ہے، نہ خود منایا نہ کسی کو حکم دیا۔ آج ان کو ہی دیکھ لیجئے کہ جن کے نام کی یارویاں کھاتے ہو، ان کی زندگی میں 65 مرتبہ یہ دن آتا ہے، نہ خود مناتے ہیں نہ کسی کو حکم دیتے ہیں۔ الغرض شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی کے نام پر لوگوں نے جشن منایا ہو، ڈول ڈمکوں کا اہتمام کیا ہو۔ جس طرح آج دین کے نام پر اس دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دین کے نام پر لوگ ڈول بجا رہے ہیں، باجوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، رقص کیا جا رہا ہے۔ اس دین محمد کے نام پر ڈی جے بج رہا ہے، نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے، نبی کی سالگرہ کی جا رہی ہے۔ یہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نبی، اس نے تو کہا تھا کہ مجھے یہ ڈی جے، یہ ڈول ڈمکے، یہ گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج ہم اس نبی کے نام پر ان کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کس راہ پر آپ چل رہے ہیں؟ کس دین پر آپ چل رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ وہ دین نہیں جو آسمانوں سے دین آیا تھا۔ یہ آپ کا خود ساختہ دین تو ہو سکتا ہے، لیکن آسمانی دین نہیں۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین نہیں۔ یہ وہ
یہ وہ خرافات ہیں کہ جن کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ جس انسان نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز کو ایجاد کیا جو پہلے سے اس میں موجود نہیں ہے، تو ایسی چیز کی حیثیت وہ مردود ہے، ایسی چیز اللہ کے ہاں مردود ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دین اسلام ہمیں خرافات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، جشن عید میلاد النبی منانا، اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ دور دور تک کہیں تعلق نہیں۔ آپ یہیں سے سوچ لیجئے، وہ دین جس نے ہماری ہر کام کی جانب رہنمائی کی، ہر وہ کام جو ہماری زندگی کے متعلق تھا، اسے عبادت کہا جاتا تھا یا اس کے علاوہ، اسلام نے ہر کام کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے۔ الغرض ہمیں کھانے پینے کے معاملات، عبادات کے، اٹھنے بیٹھنے کے، اور حتیٰ کہ کنگھی کرنے کے، جوتا پہننے کے، پاکی اور ناپاکی کے، کھانے پینے کے ہر قسم کے مسائل سے، احکام سے آگاہ کر دیا ہے۔ کیا نعوذ باللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بول گئے تھے بتانا کہ میرے میلاد کے موقع پر آپ نے اس انداز سے جشن بھی منانا ہے؟ محترم بھائیو، اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی قسم کا تعلق نہیں، بلکہ ایک دور جدید کی ایک بدعت ہے جو اسلام نہیں ہو سکتا۔ جو بدعت تو ہو سکتی ہے، بدترین گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جشن عید میلاد النبی منانا نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی ہے اور گناہ ہے۔ تو اس گمراہی سے خود بھی بچیے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، گمراہی سے خود بھی بچیے، اپنے اہل و عیال کو بھی محفوظ کیجیے، اور آگے اس امت کو بھی اس گمراہی سے بچانے کی بھرپور کوشش کیجیے، محنت کیجیے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔